آج سورہ بقرہ کی آخری جو حصہ ہے مالیات سے متعلق، اسلامک فائنانس، اس حوالے سے کچھ باتیں بہت ہی ضروری ہیں جو آج تلاوت کی گئی ہیں پہلی اور دوسری رکعت میں۔ اس سے پہلے یہ بات کہی گئی وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو دانائی، عقل مندی اور حکمت سے سرفراز فرمائے تو سمجھیے کہ اسے بہت بڑی نعمت اللہ کی مل گئی۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھ سکے کون سی چیز میرے لیے درست ہے اور کون سی چیز غلط ہے، کیا مجھے کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، تو یہ اللہ کا خاص عطیہ ہے۔ اسی کو حدیث کے اندر ایک بات جو کہی گئی وَمَن يُرِيدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو خیر اور بھلائی سے نوازنا چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تفقہ فی الدین یہ عطیہ الہی ہے۔ اگر کسی کو یہ مل گیا تو سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے خاص انعام اس کو ملا۔ وہ یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے مجھے بچنا چاہیے۔ اس حکمت انسانی زندگی میں بہت ہی اہم اس کی حیثیت ہے، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں ہو، اخراجات کے مسئلے میں ہو، کمانے کے مسئلے میں ہو، گھریلو زندگی کے مسائل میں ہو، تمام میں حکمت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس میں جو آخری پورشن ہے اور اتفاق سے جو آج آیت پڑھی گئی وہ قرآن کریم کی گویا آخری باقاعدہ نازل ہونے والی آیت بھی ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اس دن سے جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جانے والے ہو، اور وہاں پر جو کچھ تم نے کام کیا، جو کچھ تم نے انویسٹمنٹ کی، آخرت کے لیے جو بھی سرمایہ کاری کی، وہی تمہارے کام آنے والی ہے۔ یہ آیت بہت ہی زیادہ انسان کو بیدار کرنے والی ہے کہ قرآن کریم کی جو آخری آیت ہے اس میں بھی یہی بات کہی گئی کہ تم ڈرو کہ ایک دن اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اور اس دن تمہارے جو نامہ اعمال ہیں وہ بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، اور اسی کے مطابق وہاں پر فیصلہ کیا جانے والا ہے۔ تو اسی حوالے سے یہاں ایک اہم مسئلہ جو بتایا گیا ہے وہ ربا کہتے ہیں سود کو، انٹرسٹ کو۔ سود کیا ہے اور سود کا اسلامی حکم کیا ہے، اس کو سمجھیے۔ مالی مسئلے میں جہاں انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کے راستے میں تم زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، اس کے کچھ طریقے بتائے گئے کہ کیسے خرچ کرنا چاہیے، اور پھر اسی ضمن میں سود سے بچنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ مال کا مسئلہ چل رہا ہے تو مال کے حوالے ہی سے سود کے بارے میں بتایا گیا کہ سود سے تم بچو۔ اور اس سے پہلے یہ بتایا گیا کہ ایک دن تمہیں اللہ کے سامنے گویا پیش ہونا ہے، تو جو بھی تم خرید رہے ہو، حاصل کر رہے ہو، کما رہے ہو، لین دین، کاروبار وغیرہ، ان سب کے اندر حلال اور جائز جو راستے بتائے گئے اسی کو اختیار کرو۔ حرام اور ناجائز راستے چاہے دیکھنے میں کتنے ہی پرکشش اٹریکٹیو کیوں نہ دکھائی دیں، اس سے تم پرہیز کرو، اس سے تم بچو، اس لیے کہ حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ آدمی اگر چند روزہ زندگی کے لیے آخرت کی پرمنٹ زندگی کو داؤ پر لگائے اور اس کو برباد کر لے تو وہ آدمی گویا حکمت و دانائی سے محروم ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو پرمنٹ زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی زیادہ فکر کرے۔ یہ مختصر ٹیمپرری جو زندگی ہے یہ تو گزرنے والی ہے۔ تو سود کے بارے میں بہت سارے لوگ بحث کرتے ہیں، یہاں پر بھی بہت سے لوگ کوشچن کرتے رہتے ہیں سود کے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، سود میں لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا، میں انٹرسٹ پر کاروبار کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، یا اسی طرح انسٹالمنٹ جو سود پر بیس کرتی ہیں اس کے مطابق میں اپنی چیزیں خرید سکتا ہوں، کیونکہ آج کل بہت ساری کمپنیاں جو ہے وہ اپنے اپنے پروڈکٹ جو انٹروڈیوس کرواتی ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اب لے لیں بعد میں پیمنٹ کرنا، انسٹالمنٹ پر پیمنٹ کرنا۔ اور یہ اقساط پر دینے کا ویسے کوئی غلط نہیں ہے اگر اقساط جائز انداز سے کی جائے۔ مثلا یہ ہے کہ 5,000 کی وہ چیز ہے
اور کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ 5 قسطوں میں 1,000 کر کے دے دیں تو 5,000 ہی وہ لے رہا ہے. تو اس طرح کی قسط واری یہ کوئی غلط نہیں ہے، لیکن غلط اس وقت ہوتا ہے جب آپ ہر قسط کے ساتھ جو ہے اضافی رقم طلب کرتے ہیں، اور وہ اضافی رقم جو آپ لے رہے ہیں وہی سود کی ایک قسم ہے، جو کہ عام طور پر جو کمپنیاں اس طرح کی چیزیں دیتی ہیں وہ اس کے ساتھ سود بھی شامل کرتی ہیں. اگر سود کی آمیزش ہو تو وہ حرام ہو جائے گا. کیوں حرام ہوگا؟ جو آج حصہ پڑھا گیا، آپ قرآن کریم اگر تفسیر وغیرہ یا مطلب آپ کے پاس ہو قرآن کریم کا خلاصہ، تو وہ بھی آپ جو ہے گھر میں پڑھ سکتے ہیں. یہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں ان میں سے کچھ آیتیں ہیں. تو اس میں چند باتیں ذہن میں رکھیے. میرے اور آپ سے یا کسی مفتی اور مولانا سے اس بارے میں بہت زیادہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، یہ بہت کلیئرلی اللہ کا حکم ہے. سود کے بارے میں جو بات کہی گئی، پہلی چیز وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت، بیوپار، کاروبار، اس سے حاصل ہونے والے نفع کو حلال قرار دیا، اور سود کو اللہ نے حرام کر دیا. پھر ایک بار غور کر لیں، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حرم الربا یعنی سود، ربا، انٹرسٹ کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. اب اتنے کلیئر حکم کے بعد کیا کسی مولوی یا مفتی کی پھر ضرورت پڑے گی آپ کو کہ پھر سے آپ کسی طرح پوچھیں کہ کوئی راستہ نکل جائے، کہ کسی طرح سے سود جائز ہو جائے؟ سوال اس لیے نہیں کیا جاتا موسٹلی کہ آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ سود کا حکم کیا ہے، بلکہ عموماً پوچھنے والے اس لیے پوچھتے ہیں کیا اس میں کوئی لوپ ہول ہے، کیا اس میں کوئی ایسا راستہ بھی ہے جس سے سود جائز ہو جائے، اس لیے پوچھتے ہیں. اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ اگر 10 علماء آپ کو کہیں حرام ہے، آپ وہ 10 کی بات نہیں مانتے، ایک 11واں آدمی کہتا ہے ہاں ہاں بعض اوقات جائز ہے، دیکھا مولوی صاحب نے کہہ دیا جائز ہے. اگر آپ کو مولوی صاحب کی بات کا اتنا ہی احساس ہے تو 10 نے آپ کو پہلے کہا حرام ہے، ان کی بات کی طرف آپ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا آپ کو اصل میں مولوی صاحب کی بات کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے. آپ دراصل اپنے ویک پوائنٹ کو کسی طرح جائز کرنا چاہتے ہیں، لیکن مولوی یا مفتی کے کندھے پر رکھ کر وہ گن چلانا چاہتے ہیں. میں تو نہیں لینا چاہ رہا تھا، لیکن فلاں مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا اس لیے یہ جائز ہو گیا اب، اور 10 نے فتویٰ دیا حرام ہے، وہ چھوڑ دو، وہ باتیں اختلافی ہیں. یعنی جو حرام کہے وہ آپ کو اختلافی لگتی ہے، اور جو حلال کر دے وہ آپ کو اتفاقی اور اتحادی بات لگتی ہے. اس کا مطلب اصل میں کمزوری خود ہمارے اپنے ایمان کی ہے. تو پہلی چیز وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا. نمبر 2، کوئی آدمی ایکسیڈنٹلی اتفاقیہ معلوم نہیں تھا مسئلہ سود میں انوالو ہو گیا، دین لین کاروبار کسی جگہ پر انوالو ہو گیا، تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ اگر معلوم ہو جائے تو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اٹ ونس گیو اپ کر دو اس کو. یعنی جو ہی مسئلہ معلوم ہو گیا تو اٹ ونس اس کو چھوڑ دو، ایک دم چھوڑ دو اس کو، اس کے بعد پھر کوئی تعویل اس کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ جو دوسرا حکم ہے کہ اگر اتفاقیہ کوئی اس میں انوالو ہو گیا، اس کو معلوم نہیں تھا، تو جب معلوم ہو گیا تو پھر چھوڑ دو، فوری نکل آؤ. اور وہ بھی اس کے لیے کہا گیا اگر واقعی تم مومن ہو تو یہ کرو گے، اور اگر تمہارا ایمان کمزور ہے تو پھر آگے ایک اور بات کہی گئی، دل پر ہاتھ رکھ کر اس کو بھی پڑھ لیجئے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود کو گیو اپ نہ کرو، چھوڑو نہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ سے اعلان جنگ کر رہے ہو تم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کر جیت جاؤں گا، حرب کہتے ہیں جنگ کو، تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کر کے کوئی آدمی سمجھتا ہے میں جیت جاؤں گا، پھر اسے سود میں انوالو ہونا چاہیے. کوئی نادان آدمی ہوگا، کوئی بیوقوف آدمی ہوگا جو یہ سمجھے کہ اللہ جو رب العالمین ہے، جو خالق ارض و سماوات ہے، جو فاطر السماوات والارض ہے، کیا وہ اللہ سے ہم لڑ سکتے ہیں؟
کیا اس سے لڑ کر ہم فیض پا سکتے ہیں یا کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کوئی عقل مند آدمی اس کا تصور بھی لا سکتا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام اگر اس کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کا پاور آدمی کے ذہن و دماغ میں ہو، جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کا سسٹم چلانے والا ہے، تو کیا ہم اور آپ، جو ہم اپنی صحت پر کنٹرول نہیں کر سکتے، اپنے جسم پر کنٹرول نہیں کر سکتے، اپنی جان پر کنٹرول نہیں کر سکتے، کب ہماری زندگی ختم ہو جائے گی ہم اس بارے میں نہیں جانتے، تو کیا اتنے کمزور ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے حرب جنگ کرنا چاہتے ہیں ہم؟ اور اللہ تعالیٰ سے جنگ کر کے کیا کریں گے؟ مثلا جو آدمی سود پر کانٹریکٹ کرتا ہے، جیسے آپ گھر خریدتے ہیں، پلاٹ خریدتے ہیں، آج کل بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگ خریدتے ہیں، اور دھڑا دھڑ ان کو احساس تک نہیں ہے کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی طرح میرا فلیٹ ہونا چاہیے، کسی طرح میرا گھر ہونا چاہیے، کسی طرح میرے گھر کی جو فرنیچر اور لگژری ہے وہ برقرار رہنا چاہیے، کسی طرح میری اپنی کار ہونی چاہیے۔ یہ آدمی کے ذہن میں خیال آتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے حلال طریقے سے، آپ ایک نہیں دو گھر خریدیں، چار گھر خریدیں، لیکن اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے پھر بھی آپ غلط طریقے سے وہ گھر خریدیں گے، تو اس کے لیے آپ کو ایک اگریمنٹ کرنا پڑتا ہے، بینک سے لیں یا کسی سے لیں۔ اس اگریمنٹ میں آپ کی مدت بھی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ 15 سال، 20 سال، اس کے لیے آپ یہ لیتے ہیں اور یہ اگریمنٹ کرتے ہیں کہ ہر مہینہ میں اتنے دیا کروں گا۔ اب آپ 20 سال کا اگریمنٹ کریں تو 20 سال کی ہمارے پاس لائف گارنٹی ہونی چاہیے نا۔ مجھے معلوم ہو کہ 20 سال تک میں زندہ رہوں گا، 20 سال کے بعد میں قرض ادا کر کے مروں گا۔ 20 سال کا آپ نے اگریمنٹ کیا، دستخط ہو گئے، اور سمجھیے کہ اس کے چند دنوں کے بعد موت آ گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اللہ جس کے خلاف ہم جنگ کر رہے ہیں، اس کے سامنے کیسے گئے؟ جنگ کرتے ہوئے گئے۔ اب آپ سوچئے، وہ جب جنازہ آتا ہے مسجد میں، نماز جنازہ کے لیے جب وہ باڈی لائی جاتی ہے تو اس کو سامنے رکھ کر امام صاحب دعا کر رہے ہیں، اللہم اغفر لہ، کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ یہی دعا ہوتی ہے۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اس اللہ سے جس سے جنگ کرتے ہوئے وہ مرا، کہ اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے۔ قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے بعد بھی دعا ہوتی ہے، اور اس میں بھی کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ عذاب قبر سے اس کو بچا لے۔ یہ دعاؤں میں سے ایک بڑی اہم دعا، عذاب قبر سے بچانے کی ریکویسٹ، گزارش کس سے کر رہے ہیں؟ وہ اللہ جس سے وہ جنگ کرتے ہوئے مرا اور ویسی ہی حالت میں دفن ہوا، ابھی اگریمنٹ باقی تھا، اس کا پیمنٹ پوری نہیں ہوئی تھی، اسی کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے گیا۔ آپ اسی اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے، جبکہ اس اللہ نے یہ حکم نازل کیا کہ یہ حرام ہے، یہ شیطانی کام ہے، اور جو سود میں انوالو ہو ایسے قیامت کے دن اٹھے گا جیسے کوئی شیطان چمٹا ہوا آدمی حرکتیں کرتا ہے، باولا، پاگل کی طرح سے میڈ ہو کر اٹھے گا قیامت کے دن۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے اب میں اسی اللہ کے سامنے کھڑا کیا جاؤں گا، اور اسی مال کے بارے میں مجھ سے پوچھا جانے والا ہے، اس کو تو آنسر خود معلوم ہے نا۔ تو اس کے لیے وہ آدمی پریشانی کی حالت میں ایسی حرکتیں کرے گا جیسے کوئی پاگل اور دیوانہ آدمی کرتا ہے قیامت کے دن عذاب کے خوف سے۔ لیکن اس وقت یہ حرکت کرنے سے یہ پچھتانا یا افسوس کرنا کوئی کام آ سکتا ہے اس کے؟ اس وقت جو کچھ ہم نے کیا اسی کو بھگتنا ہوگا، جو کچھ نامہ اعمال میں ہے، خیر کی شکل میں تب بھی، شر کی شکل میں تب بھی، اسی کو فیس کرنا ہوگا، اسی کو دیکھنا ہوگا۔ اب وہاں کی جو ناکامی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے ہمارے نامہ اعمال پر، اور نامہ اعمال اگر کمزور نکلا تو پھر وہاں پر نجات کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، نجات کی کوئی سبیل وہاں پر نہیں ہوگی۔ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آدمی وہاں پر اس طرح کی حرکتیں کرے گا۔ تو ان سب چیزوں سے بچنے، عذاب آخرت سے بچنے، عذاب قبر سے بچنے، موت کی جو تکلیف ہے اس سے بچنے کے لیے اللہ کا جو حکم ہے مال کیسے کمایا جائے، کیسے خرچ کیا جائے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن مال کے بارے میں دو خاص قسم کے سوالات کیے جائیں گے۔
دو چیزیں مال کے بارے میں، فائنانس کے بارے میں یا انکم کے بارے میں سمجھ لیجئے۔ نمبر ایک، من این اکتسبہ، کہاں سے مال بنایا، کہاں سے خرچ کیا، حلال طریقے سے، جائز راستوں سے یا حرام اور ناجائز راستے سے۔ آپ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر کیا اللہ جو عالم الغیب ہے اس کو بھی ہم دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اگر آپ کے جیب میں 100 روپیہ ہے، مجھے نہیں معلوم وہ کس طرح ہے، میں تو سمجھوں گا حلال ہوگا، مگر اللہ کو معلوم ہے کہ یہ 100 روپیے جو آپ کے جیب میں رکھے ہوئے ہیں یہ حلال کے ہیں یا حرام راستے سے کمائے گئے۔ تو وہاں پر مال کے بارے میں پہلا جو سیریس سوال ہوگا، کیسے مال حاصل کیا گیا، نمبر ایک۔ دوسرا کوشچن کیا جائے گا کہ وفیما انفقہ، کیسے اس کو خرچ کیا، کہاں خرچ کیا۔ کبھی ایسے ہو سکتا ہے آدمی حلال راستے سے مال کمایا ہو، حرام جگہ پر خرچ کیا ہو، تو خرچ کرنے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ حرام راستے پر خرچ کرنا کیسے، اس کی مثال گرد و نواح میں آپ دیکھ لیجئے، مختلف چاہے شادی بیاہ خوشی کی تقریب ہو، کیسے دولت خرچ کی جاتی ہے۔ ان میں سے کیا سارے راستے حلال کے ہیں؟ ہو سکتا کمانے والا 10 سال باہر رہ کر دھوپ چھاؤں گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر وہاں کما رہا ہو، خون پسینہ ایک کر کے کما رہا ہو، تو حلال طریقے سے تو کمایا ہو، بہت محنت کر کے وہ کماتا رہا وہاں، اور آ کر خرچ کیسے کیا؟ وہاں پر مختلف قسم کی ایسے حرکتیں کی گئیں، ایسے کام کیے گئے جو شرعی طور پر کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو جہاں خرچ کی گئی دولت وہ حرام ہے، راستہ وہ غلط راستہ ہے۔ تو یہاں دو باتیں بتائی جا رہی ہیں، کمایا کیسے اور خرچ کیسے کیا۔ کبھی کماتے وقت غلطیاں کرتے ہیں لوگ، کبھی خرچ کرتے ہوئے غلطیاں کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا آنسر ہمیں دینا ہوگا، کوئی ہماری طرف سے آ کر نہیں دے گا میں نے فلاں مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھ لیا تھا، فلاں سے مسئلہ پوچھ لیا تھا۔ لوگ سود کو حلال کرنے کے لیے نہ جانے شرعی مسائل میں کھلواڑ کتنا کتنا کیے ہیں، کیسے کیسے عجیب و غریب قسم کے فتوے دیے۔ اس لیے آج کل سمجھیے کہ ایک مسئلہ چل رہا ہے، فتویٰ فار سیل، آنسر فار سیل، یعنی شریعت فار سیل ہے، گویا کہ برائے فروخت ہے، جیسا فتویٰ چاہیے وہ بھی مل جائے گا آپ کو۔ تو اس لیے یہ کبھی نہ دیکھیے کہ مجھے کچھ لوگوں نے کہہ دیا یہ جائز ہے، یہ دیکھیے آپ کا دل اور ضمیر کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھیے آپ کا ایمان اور تقوی کیا کہہ رہا ہے، یہ کہیے کہ جو آدمی یہ فتویٰ دے رہا ہے وہ خود کتنا ریلائبل ہے، وہ خود کتنا معتبر اور سمجھدار ہے، کس طرح اس پر آپ ڈیپینڈ کر سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے دین میں کسی ایکس وائی زیڈ شخص کو اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی اور معیار نہیں بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو فائنل اتھارٹی اور حجت کے طور پر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ ایبسولوٹ اتھارٹی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیسے کہہ رہا ہے، یہ سب چیزیں دیکھی جائیں گی۔ تو اگر کوئی یہ سمجھے کہ فلاں مولوی صاحب نے یہ بات کہہ دی ہے اس لیے یہ جائز ہو گئی، تو یہ نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے بہت بڑے محدث اور عالم دین، وہ مسجد نبوی میں درس حدیث دیتے ہوئے فرمایا کرتے تھے اپنے ٹاپ موسٹ علماء کو اس زمانے کے لحاظ سے، کہا کرتے تھے کل منا یوخذ و یرد الا صاحب هذا القبر، ہم میں سے ہر آدمی کی بات تم لے بھی سکتے ہو چھوڑ بھی سکتے ہو۔ کہنے والا کوئی مسجد کا مولوی نہیں ہے، امام مالک وقت کے محدث فقیہ اور بہت بڑا ان کا رتبہ اور درجہ ہے، وہ یہ بات فرما رہے ہیں، اپنے شاگردوں کو تلقین کر رہے ہیں۔ ہر آدمی کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، مگر کوئی ایسی ذات اور شخصیت ہے جن کی کوئی بات نہیں چھوڑی جا سکتی، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یہ ہمارے ائمہ اور علماء کی تبلیغ تھی۔ تو اب یہ کہہ دینا فلاں مولوی صاحب نے کہہ دیا یہ جائز ہو گیا، فلاں صاحب نے کہہ دیا یہ جائز ہو گیا۔ بعض لوگوں نے یورپ میں ایک عجیب سی بحث شروع کی، جیسے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ دار الحرب ہے لہٰذا سود حلال ہے۔ کہ اچھا، سود کے لیے انگلینڈ اور جو دوسرے یورپین کنٹریز ہیں، سود کے لیے وہ دار الحرب ہو گئے،
دارالحرب کا مطلب ایسی جگہ جہاں مسلمان اور غیر مسلم بیٹل فیلڈ میں ہیں، میدان جنگ میں ہیں، جنگ کی حالت میں ہے۔ انگلینڈ کا ویزا لینے کے لیے اگر دن میں 8 بجے ایمبیسی کھلتی ہے تو 3 گھنٹے پہلے 5 بجے 4 بجے رات سے وہاں کیوں لگا کے ٹھہرتے ہیں۔ عجیب دارالحرب ہے، وہاں جانے کے لیے کیوں لگا رہے ہیں؟ وہاں کا ویزا لینے کے لیے ایجنٹ کی خدمات لی جا رہی ہے، اس کے لیے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کوششیں کرتے ہیں۔ اس وقت تو وہ دارالامن ہے، ویزا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہوئے دارالامن ہے، وہاں اپنے بچوں کو سیٹل کرواتے ہوئے آباد کرواتے ہوئے دارالامن ہے۔ اور جب سود کا مسئلہ آیا تو وہاں دارالحرب ہو گیا۔ صرف سود کے لیے دارالحرب ہے، باقی سب کا سب دارالامن ہے۔ یا تو کسی نے، جو اس طرح کا فتویٰ دینے والوں نے، انگلینڈ کو نہیں سمجھا، یورپ کو نہیں سمجھا، یا نہیں تو دارالحرب کسے کہا جاتا ہے وہ بھی نہیں سمجھا، کہیں نہ کہیں ان سے غلطی ہوئی ہے۔ تو یہ جو انداز ہے ہمارا، جیسے میں نے کہا فتویٰ فار سیل، یہ بھی اسی طرح کی چیزیں ہیں۔ ورنہ آدمی دارالحرب جو ہے، جنگ لگی ہوئی ہے، وہاں سے تو بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی جان بچا کر، مال بچا کر، اپنی اولاد کو لے کر وہاں سے بھاگتا ہے۔ کہیں اتنا خطرناک موقع ہو، وہاں آپ جانے کی کوشش نہیں کرتے، نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طرح عجیب ملک ہوئے کہ وہاں جانے کے لیے ہر طرح کی کوشش اور جتن کیا جا رہا ہے۔ ان سب موقعوں پر وہ دارالامن ہو گیا۔ اور جب سود سے بچنے کی بات آ گئی، نہیں، دارالحرب میں جائز ہے۔ کچھ لوگوں نے کچھ اور قسم کے فتوے دیے، کچھ لوگوں نے کسی اور طرح کی باتیں کی، تو یہ کھلواڑ ہے۔ یہاں پر بھی خوشحال لوگ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ عجیب و غریب بات ہے، اللہ نے انعام کیا دولت دے کر، سود میں زیادہ تر وہ لوگ انوالو ہیں۔ غریب آدمی فٹ پاتھ پر، وہ اس کو سود نہیں دیتی کمپنی، بینک اس کو سود نہیں دے گا عام طور پر۔ تو گویا جو محتاج ہے، فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہا ہے، فٹ پاتھ پر اس کی زندگی بسر ہو رہی ہے، کامن سینس استعمال کریں تو سود تو اس کے لیے جائز ہونا چاہیے، زندگی بچانے کے لیے، پیٹ بھر کھانا تک نہیں ہے اس کے پاس۔ بمبئی میں کچھ ایسے علاقے ہیں جو ایشیا کے سب سے بڑے جو ہے جھوپڑ پٹی کے علاقے کہلاتے ہیں، یعنی ایسے لوگ ہیں جو وہیں پر پیدا ہوتے ہیں، فٹ پاتھ پر، بڑے وہیں پر ہوتے ہیں، مرتے فٹ پاتھ پر ہیں، ان کے پاس ٹھکانہ تک نہیں ہے۔ ان کو کوئی فتویٰ نہیں دیتا کہ سود جائز ہے، اتنے تنگ دست اور غریب ہونے کے باوجود۔ جو خوشحال ہیں وہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، ایکسٹینشن کرنے کے لیے، گھر کو زیادہ سے زیادہ بہترین بنانے کے لیے وہ لوگ سود لیتے ہیں۔ تو خوشحال لوگوں کو تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے حلال پر قناعت کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے، حلال سے زندگی گزارنے کی تو نے توفیق دی، ہمیں ان بہت سے لوگوں سے بہتر بنایا جو فٹ پاتھ پر اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، کھانے کے مجبور، پہننے کے مجبور، رہنے کے مجبور ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ ان سے تو نے ہمیں بہتر انداز سے بنایا۔ یہ ناشکری ہوئی، اللہ تعالیٰ دے اور آپ جو ہے اسی کے حدود کو پھلانگ دیں، حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔